کراچی کے ایک دیوبندی مولانا نے آپ جیسے لوگوں پر ایک حدیث فٹ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور ان کی نشانی یہ بیان کی ہے مفتی صاحب کہ وہ کتابوں کے ذریعے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور باقی لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نعوذ باللہ۔ کیا کتابیں پڑھ پڑھ کر گمراہ ہونے والی حدیث ہے اور کتابوں کے بجائے بابوں کو پکڑنے کا حکم ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو کلپ ہے بدقسمتی میری نہیں، مفتی صاحب کی، یہ کلپ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس طریقے سے اگر ہمارے علماء خود کتابوں کے دشمن بن جائیں گے تو وہ عام بندے جو قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا ان کی تعلیمات کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ کتنا بڑا یہ ظلم ہے ان لوگوں کا۔ اور پھر میں جب کوئی تھوڑی تلخ بات کرتا ہوں تو ان کو بری لگتی ہے، حالانکہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی گرفت کی جائے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ کتابیں سے پڑھ پڑھ کے لوگ فتوے دیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، تو پہلا تو میں اس کا اینٹی وینم والا جواب دوں گا، پھکی والا الزامی جواب۔ اس سے پہلے میں عوام الناس کو کہوں گا، جو یہ میں ہر دوسری ویڈیو میں چیخ کے کہتا ہوں کہ علماء کتابیں نہیں پڑھنے دیتے اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ آپ تو ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ جی کتابیں پڑھ کے آپ گمراہ ہوں گے اور اپنے فرقوں کے بزرگوں کو پکڑ کے ان کے فرقے کے، باقیوں کے نہیں، باقیوں کو تو وہ گمراہی سمجھتے ہیں، وہ تو میں انشاءاللہ بعد میں انجینئرنگ کرتا ہوں نا ان کی۔ تو اس میں یعنی پہلا اینٹی وینم تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم وہی جہالت پھیلا رہا ہے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ خود بھی جاہل ہیں، کیونکہ پھر علماء تو اب اٹھا لیے گئے ہیں نا۔ تو اس وقت وہ مفتی صاحب پھر خود بھی جاہل ہیں کیونکہ علماء تو اٹھ چکے ہیں، اور ان کے جتنے بزرگ اس وقت زندہ ہیں، جو مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم انڈیا، مفتی اعظم فلاں، وہ سارے جاہل ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جاہل ہی رہ جائیں گے پیچھے، فتوے دیں گے کتابیں پڑھ پڑھ کے، علماء تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ اگر علماء اٹھائے گئے ہیں، اللہ نے آپ کے علماء کو اٹھا لیا ہے، اور آپ کے جو اس وقت علماء ہیں پھر وہ علماء نہیں ہیں، اگر یہی بات اس طریقے سے مان لی جائے منو۔ اور دوسری طرف ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی تمام فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں لکھتے ہیں، ایون تصوف کی کتابوں میں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی گزری ہیں، شیخ احمد سرہندی، المعروف مجدد، خود ہی انہوں نے مجدد اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا، مجدد الف ثانی، 1000 سال کے مجدد۔ تو ان کے مکتوبات کے اندر آپ دیکھیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے فزیکلی یہ منظر دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، یعنی فقہ حنفی کی کتابیں قیامت تک رہیں گی، قرآن و سنت جو ہے وہ پلوٹ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ پھر بعد میں آپ کو پتا علماء کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے نا، ایک ایسی بات کر دو جس کے دو مطلب ہو، ساتھ ہی ان کو خود حیا آئی کہ یہ بات جب کریں گے تو لوگ تو ہم پہ لانتیں بھیجیں گے، ساتھ کہا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ، حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ کا اجتہاد جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے ساتھ مل جائے گا۔ دیکھو کڈی وڈی کہانی بنائی نے، ایدی میں انجینئرنگ کرنا، ایدی انجینئرنگ یہ ہے کہ بھائی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اس حدیث کا راوی ساتھ ہی صحیح مسلم میں کہتا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے، اور سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے۔ فقہ حنفی تو اب جو ہے ہماری لیکچرز کی وجہ سے ہی بیچاری تھر تھر کانپ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آ کے جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ سارے علمی کتابی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کہاں پہ حالات و واقعات اس طرح کے بچیں گے؟ یہ بالکل یعنی ان کے جھوٹے دعوے ہیں، اور یہ شرم کرنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، انسان نے اللہ کو جان دینی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ علماء کتنے یعنی بے خوف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کی گارنٹی دی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن کی حفاظت کا منطقی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت، اور سنت کو محفوظ کرنے والے جو سورسز ہیں یعنی صحیح الاسناد حدیث، وہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے اور یہ محفوظ رہیں گے۔ یہ جو حدیث ہے نا جی، یہ انہوں نے ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہے اور اپنی طرف سے الفاظ داخل کیے ہیں۔
صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی تو وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ ان علماء کو شرم نہیں آتی ہے، اپنی طرف سے حدیث میں الفاظ انجیکٹ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں کتابوں کو پکڑنے کا کہہ رہے ہیں، بابوں کو پکڑنے کا نہیں کہہ رہے۔ حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے سارے ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو پتہ ہے، المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، الموطا امام مالک والی روایت بھی ہے، وہ کمزور ہے، لیکن جو حاکم کی روایت ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور سنت جو ہے وہ عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے اور ٹرانسفر ہوئی ہے احادیث کو 8 سے 1200 سال پہلے جمع کر کے ان کتابوں کی شکل میں جو ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے دشمن ہیں وہ ہمارے بابے نہیں ہیں، وہ آپ کے بابے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر غدیر خم کی حدیث اوپر تلے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ آپ نے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اپنی وفات سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے، اور فرمایا میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ باقی تو سارے اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے بالکل تحریف کی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جو علم اٹھائے گا نا وہ اس فارم میں نہیں اٹھائے گا کہ علم کو اٹھا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے دے گا۔ علماء کے سینوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا، علماء یعنی علم کی یہ رسپیکٹ ہے، علماء کی یہ رسپیکٹ ہے کہ علماء کو موت دے گا، بجائے یہ کہ ان کے سینے علم سے خالی ہو جائیں، جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ بھول جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ علم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلواتا نہیں ہے، علم کی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو موت دے دے گا اور پیچھے صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے، اور اس کے آگے الفاظ ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِكِتَابٍ کے الفاظ نہیں ہیں، تو جو کتابوں کے بغیر فتوے دے رہے ہوں گے وہ تو بغیر علم والے فتوے ہوں گے، کیونکہ دین بابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں ہے۔ کیونکہ بابوں نے کیا اپنی کوئی سیلفیاں یا سگنیچر چھوڑے ہیں، کتابیں چھوڑی ہیں نا۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے بھی قلم کے ذریعے علم سکھایا سر۔ قرآن کو بھی اللہ نے لکھوا کے محفوظ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے وہی لکھوائی ہے، خالی کیوں نہیں ٹرانسفر کر دی؟ سینہ بہ سینہ کہتے ہیں، سینہ بہ سینہ دی، اور پھر اس طرح توہین کرتا ہے حدیث میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے بابوں کی غلطیاں میں نے کہا کہتے ہیں توہین ہو گئی ہے، اور حدیث کی اس طرح کی توہین کرتے ہیں یہ۔ تو اگر کتابوں میں دین نہیں ہے تو سر بابوں میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ بابوں نے تو رسپیکٹ اویل کی تھی کتابوں کی وجہ سے، تو چونکہ ان کے بابوں نے کتابیں تو نہیں لکھی ہیں، کتابوں کے دشمن رہے ہیں، اور یہ بھی انہی کی جائز اولاد ہے، جائز روحانی اولاد۔ جو کچھ انہوں نے سکھایا تھا یہ وہی کچھ آگے سکھا رہے ہیں، ان کی بھی کیا یعنی ان کے اوپر غم کریں۔ تو یہ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ کے الفاظ ہیں کہ وہ علم کے بغیر دیں گے فتویٰ، اور جو علمی بات کر رہا ہے تو وہ تو فتویٰ علم کے ساتھ دے رہا ہے، اور کتاب کا وہ ریفرنس بھی کوٹ کر رہا ہے، اور علم سے مراد ان کے والا علم نہیں ہے سر، ان کے علم کو تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں سر۔ صحیح۔ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے، 1905 میں کتاب لکھی گئی، انہوں نے لکھا علماء دیوبند واجب القتل اور مرتد ہیں، اور لکھا کہ اجماع امت ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا اجماع چل رہا ہے، اجماع چل رہا ہے، وہ تو آڈے قتل دے ہوتے اجماع کا دعویٰ کیتا ہے احمد بریلوی نے، حسام الحرمین ہوتے اجماع رکھو بوجھے تہاڈا، یہ تہاڈے والا اجماع اجماع نہیں ہے، یہ فرقوں کا اجماع ہے، امت کا اجماع نہیں ہے۔ امت کا اجماع وہ ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اچھا پھر جب 1906 میں، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ کہتے ہیں بزرگ تو بڑے شیر و شکر تھے سر، یہ شیر و شکر تھے، کتابوں کے نام ہی دیکھیں۔ اس کے جواب میں 1906 میں شیخ زکریا کاندھلی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے مرشد ہیں خلیل احمد سہارنپوری، انہوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار
अल-मुफन्नद एक सठियाए हुए बाबे के ऊपर, और सठियाया हुआ बाबा उन्होंने कहा अहमद बरेलवी साहब को। ये उसामुल अरमैन का जवाब दे रहे हैं मीठी मीठी जुबान से, तलवार ना गल कर। हिंद की तलवार बड़ी मशहूर थी ना, आज भी अरब में ना हिंद की तलवार मशहूर थी। तो इस किताब का नाम ऐसे मैंने चेंज कर दिया, अल मुफन्नद अल मुफन्नद। एक बाबा दुए बाबे होते हैं, बिल्कुल। और वो सिठियाया हुआ बाबा, जाहिर है वो आप बरेलवियों से पूछेंगे वो तो कहेंगे वो खुद अल मुफन्नद है जिसने किताब लिखी है। सही। तो जब उस किताब के अंदर अल मुहन्नद में लिखते हैं कि अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया, तो सर इजमा कहां रह गया? सबसे ज्यादा तादाद में तो पाकिस्तान में बरेलवी हैं, वो तो आपको वाजिबुल कत्ल और मुर्तद समझते हैं, और आपके बुजुर्ग, बल्कि वो क्या उनके बुजुर्ग और आपके बुजुर्ग उनके बुजुर्गों को और उनके फॉलोअर्स को शैतानी लश्कर समझते हैं। तो थोड़ा इजमा तो रह गया बोझ। दोनों फिरकों के इजमा ही डिफरेंट है, किस इजमा को लेके चल रहे हैं? सारा झूठा प्रोपेगेंडा है। हदीस की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह से डरना चाहिए। और मैं आपको बताऊं अल्लाह ताला ने ये दीन क़यामत तक के लिए महफूज रखा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। वही अल्लाह है जिसने अपने नबी अलैहिस्सलाम को अल हुदा यानी कुरान के साथ और दीन हक़ के साथ मबूस किया ताकि इसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस भी है मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया के हर घर में मेरी दावत ना पहुंच जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए उस दावत को कबूल करेंगे। सर वो वक्त अभी आना है, वो वक्त आएगा ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी के जरिए उम्मत का गलबा होगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और महदी फौत हो जाएंगे, उसके बाद की ये हदीस है कि उसके बाद सिर्फ जाहिल लोग रह जाएंगे। अगर अब जाहिल रह चुके हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे क्या करना है? अब इमाम महदी ने आगे क्या करना है? तो चूंकि इन बेचारों ने 7 साल फिक़ह हनफी पढ़ी होती है ना, हदीसें तो पढ़ी को नहीं होती हैं, तो हदीस का इल्म इनको कहां से आए? ये जो है ना फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, ये उस जमाने के बारे में है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम की नशत सानियां करके दुनिया से चले जाएंगे और फिर दुनिया में दोबारा कुफर फैलेगा। उस वक्त ये के मामलात हैं, उससे पहले के नहीं है। उससे पहले तो अभी इस्लाम जो है अपने उरूज की तरफ है। अबू दाऊद में हदीस है, मुस्नद अहमद में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से मेरे ही नाम पर एक शख्स ना पैदा हो जाए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी, जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। इमाम महदी पे मेरा मसला 127 भी देख लें डिटेल के साथ। तो इमाम महदी का तो भी ज़माना आया नहीं है, इमाम महदी ने आना है, दीन का गलबा होना है, उसके उनके जाने के बाद फिर गुमराही फैलेगी। वो कुर्बे क़यामत की बात हो रही है, तुसी हुणी बना के बह गए हो और फिर मौलवी भी सिर्फ अपने जी, ठीक है ना। अगर पूछे ना अहले इल्म कौन है, वो कहते हैं हमारे इल्म है। आपके अहले इल्म की खूब हौसला अफजाई, और दुर्गट का लफ्ज़ तो नहीं मैं इस्तेमाल करता, वो की है उसामुल अरमैन में अहमद बरेलवी साहब ने। तो आप एक ही इमाम के मानने वाले दोनों बेटे बरेलवी देवबंदी एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल नहीं, एक दूसरे को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही बात करें कहते हैं जी अली बड़ी सख्त बात करता है। सर हमने इंजीनियरिंग की है, वो जैसे किसी के मुंह पे गर्म तौलिया फेरे ना मेकअप वाली औरत के ऊपर, तो उसकी वो सारा उसन पता चल जाएगा क्या है। इनके ऊपर गर्म तौलिया मैंने फेरा है इस एतबार से कि ये काम छोड़ दें कि हम सारों को मुसलमान ना ना सर ना, ये पुरानी गल्लां। हूँ तो मौलवी मुफ्ती आजम पाकिस्तान लिख के दे कोई देवबंदियां दा कि हमारे अलावा जितने फिरके हैं बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्यो, अगरचे गुमराह हैं, ये दोस्त की फिरके हैं, लेकिन चूंकि कलमा तो पढ़ा है एक न एक दिन तो जन्नत में चले जाएंगे, तो नहीं लिख के देंगे। नहीं लिखे तो क्या मतलब है इसका? काफिर मान रहे हैं, क्योंकि काफिर ही ना निकलेगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है जिसने एक दफा भी कलमा पढ़ा है एक न एक दिन जन्नत में पहुंच जाएगा। और यही क्या को बरेलवी लिख देगा? बरेलवी तो पहले शेर ने वो कहते हैं कहने कि आई काफिर ने, वो जरा दिलेर है ना, वो कह देते हैं। तो सर जब एक दूसरे को आप काफिर मान रहे हैं तो आपका इजमा कौन सा रह गया? फिक़ह हनफी का इजमा किधर गया? पाकिस्तान में तो बरेलवी ज्यादा है, तो फिर बरेलवियों का इजमा मान लें हम और देवबंदियों को हम गुमराह डिक्लेयर कर दें। तो ये हदीस की इन्होंने तारीफ की है और मैं इनके ऊपर तौबा पेश करता हूँ कि इनको फौरन तौबा करनी चाहिए। और तफसीर बिर राय की है इन्होंने, हदीस की भी तफसीर बिर राय की है और हदीस को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया है। ये इस ज़माने के बारे में नहीं था, अगर ये ज़माना है तो आपके मौलवी भी सारे फारिग है। ये कुर्बे क़यामत में है जब इस्लाम की नशत सानिया हो के इस्लाम का गलबा होने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम चले जाएंगे और फिर पीछे जो है वो गुमराह लोग आएंगे। वो उस वक्त के लिए जो किताबें पढ़ पढ़ के बता रहा है। अपनी तो हालत यह है कि इनके बुजुर्गों ने जो जो गुल खिलाए हैं, वो मसला 71 भी मेरा देख लें, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायज़ा।
تو اس شخص پہ میں توبہ پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ جو آپ نے حدیث کی تعریف کی، کتابوں کا مذاق اڑایا، آپ اللہ سے توبہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے امت کو بابوں کے حوالے نہیں کیا، کتابوں کے حوالے کیا ہے، اس لیے کہ بابوں نے تو فوت ہونا ہی تھا۔ کوئی ایسا بابا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا جو قیامت تک زندہ رہے۔ بے شک اگر اینڈ پہ فوت ہی ہونا ہے تو نبی علیہ السلام کسی بابے کو کیوں چھوڑیں گے؟ اگر حضرت ابوبکر کا کہتے تو 2 سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واثلہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے۔ آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے آلموسٹ 1340 سال گزر چکے ہیں، صحیح 1330 کہہ لیں اگر وہ 10 آپ وہ نکال دیں، 1440 ہجری چل رہا ہے۔ تو سر نبی علیہ السلام نے اس لیے کتاب و سنت کے حوالے امت کو کیا، اور کتاب کے حوالے کیا، اور اہل بیت کے احترام کا کہا، حالانکہ وہ بابے اس قابل تھے کہ چھوڑے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی تو فوت ہونا تھا نا۔ بے شک تو لیکن سر قرآن نہیں فوت ہوا، سنت نہیں فوت ہوئی، حدیث نہیں فوت ہوئی، وہ زندہ ہے، اور اس کے ساتھ جو جڑے گا وہ زندہ ہوگا، جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور ان کی علمی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ جو بار بار کلپ چڑھا رہے ہیں، پتہ کیوں چڑھا رہے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں چڑھا رہے کہ آپ جیسے انٹلیکچوئلس کو قائل کریں، ان کو پتہ ہے ان کو ہم نے کیسے قائل کرنا ہے۔ یہ اپنی بھیڑیں جو ہیں نا، جو انہوں نے وہ تقلید پٹے جن کو باندھے ہوئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں یہ نہ ہمیں چھوڑ کے جائیں۔ نہ سر، کب تک کریں گے؟ اب تو گھر گھر یہ دعوت پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل سے، آپ کے ڈرائنگ رومز میں یوٹیوب کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اس کے آگے اب کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا اللہ کے فضل سے۔ بلکہ آج کی ڈیٹ تک جتنی ریکارڈنگز ہو چکی ہیں نا، اس کے بعد کوئی بھی ریکارڈنگ نہ ہو، جو آلریڈی ہو چکی ہیں وہی آپ کے بابوں کی علمی موت کے لیے کافی ہے۔ تو کتابیں زندہ رہیں گی، اور کتابوں والے بابے بھی زندہ رہیں گے، اور ان بابوں کا دفاع کرنے والے بھی لوگ زندہ رہیں گے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بابوں اور اماموں میں فرق، اور کتابوں اور بابوں میں فرق۔ باقی رہا اجماع کی حجیت، اجماع انہوں نے ہمیں کیا بتانا ہے، ان کے اپنے اجماع کی کیا حیثیت ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اجماع ہم نے الحمدللہ سمجھایا ہے، میں نے ان کی یوٹیوب پہ پیدائش سے بھی 6-7 سال پہلے 2012 میں اجماع کی حجیت پہ مسئلہ 31 ریکارڈ کروایا۔ یہ بھی ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے نا، اجماع کو نہیں مانتے، اجماع کو نہیں مانتے۔ وہ اجماع کیڑا؟ حنفیہ دیوبندیہ اجماع جو اسام الحرمین میں واجب القتل ہے، اور حنفیہ بریلویہ اجتماع جو المحنت المفند کے اندر ایک شیطانی لشکر ہے۔ اجماع وہ ہوتا ہے جو پوری امت مانے، بے شک وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ المستدرک للحاکم میں 399 کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اجماع کی حجیت کو ہم مانتے ہیں۔ بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول میں نے تو اپنے منہج پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، 22,990 کہ سیدنا عمر نے قاضی شریح کوفہ کے اس کو خط لکھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو، اس کے بعد تم اس کو سنت میں تلاش کرو، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کرو، اور اگر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے کہ خام خواہ ایک اس ایشو میں داخل ہونے کے۔ اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، وہ تو ہر بندے نے ادا کرنی، اور یہ اکثر چیزیں جو اجتہاد سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ اجماع امت سے ثابت ہیں، امت کی ایک رائے ہے۔ اجتہاد تو بہت تھوڑی چیزوں پہ ہے، آج کی کئی چیزوں کا اجتہاد کا امام حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، وہ تو آج کے علماء حل کر رہے ہیں، تو پھر ان کے مقلد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور پھر جب ہم باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہیں، نہ سر، آپ صرف اماموں کو مانتے ہیں، ہم اماموں کی بھی مانتے ہیں، کیونکہ اماموں نے ہی فرمایا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ چھوڑ دو، دیوار پہ مار دو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اچھا اس کی بھی انہوں نے تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے جی کوئی شاید مار کے دسو نا سر انجینئرنگ تو پہلے سی اے پوری جڑا کول شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ نقل کیتا ہے کہ امام حنیفہ نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ہمارے کسی قول پر فتویٰ دے کہ جس کی دلیل کتاب و سنت سے اسے معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف۔ سر کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ وہی بات ہے جو ہم نے سمجھی ہے۔ میرا مسئلہ 197 ہے، 4 اماموں کی گستاخی کا فتویٰ۔ اس میں سر میں نے جو کعبہ شریف میں انہوں نے 300-400 سال تک بدعت کی 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے، صحیح، وہ 1925 میں سعودی حکومت نے اٹھائے ہیں، میں نے اس کی کلر تصویر اس کے اندر دکھائی ہے۔ اگر یہ ساروں کو حق میں مانتے تھے تو مسلے 4 کیوں تھے؟ پھر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ آج ذرا اجماع امت میں ان کو بتاتا ہوں، آج امت کے کسی مسلمان سے پوچھیں کہ کعبے میں 4 مسلے ہونے چاہیے یا ایک، تو ان کا اجماع کہاں گیا؟ یہ تو 300 سال تک حکومتی اجماع کروا کے بیٹھے تھے 4 مسلوں کے اوپر، اور تھوڑے جعلی اجماع نے
تلوار کی زور کے اوپر آپ نے فقہ حنفی پھیلائی، تلوار کی زور کے اوپر آپ نے 4 مسلح ڈالے. اس وقت بھی مسلمان کوڑتے تھے کہ باہر سے کوئی بندہ آئے گا وہ کیا سوچے گا. صحیح. ابھی شکر ہے یہ نشت ثانیہ ہوئی ہے اور غیر مسلم تیزی سے مسلمان ہوئے ہیں، میڈیا آیا ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ 4 مسلح اٹھوا کے 1 مسلح ڈال دیا، الحمدللہ. ورنہ کتنی بدنامی ہوتی. ان کا اجماع کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے 300 سال تک یہ اجماع کیا کہ کعبے میں 4 مسلح ہوں. اب امت نے اٹھا کے اجماع ان کا جو ہے نا وہ باہر پھینک دیا ہے. سر یہ جو امت نے باہر پھینکا ہے نا یہی اصل میں اجماع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اجماع یہ ہوتا ہے جی جو پوری امت کے جی کعبے میں 1 مسلح ہونا چاہیے. مولویوں نے اجماع نہیں ہوندا. تو آج تو آپ کو پتا ہے امت تو جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا، تو آپ بھی جھوم جائیں.